God
اس کائنات میں بہت سارے
نصیب بندہ ہوتا ہے، اور بہت سے ایسے بد نصیب بندہ ہوتا ہے جس کی موت غیر اسلام پہ غیر ایمان پہ ہوتی ہے، وہ بہت ہی بد نصیب بندہ ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کہا تھا لَقِنُوا أَمْوَاتَكُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جو تمہارے قریبی لوگ ہیں اور بالکل موت کے قریب ہے، ان لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو، تاکہ وہ اس دنیا سے جاتے جاتے اس کی زبان پہ کلمہ لا الہ الا اللہ جاری و ساری ہو جائے اور اس کی زبان پہ توحید برقرار رہتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو لوگ قریب ہے، موت کے قریب ہے، اس سے لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو۔ اب دیکھیے کتنے خوش نصیب بندہ وہ ہے جس کا انتقال کرنا شہادت میں ہوتی ہے۔ آپ قرآن اس واقعے سے پتہ لگا سکتے ہیں۔ تتاریوں کے زمانہ میں ایک صاحبزادہ عباقہ خان کا نام آتا ہے۔ عباقہ خان یہ اپنے وزیر سمیت وہ شکاری پر پہنچتا ہے، شکار کرنے کے لیے کہیں دور چلا جاتا ہے، راستے میں ملاقات ہو جاتی ہے ایک بزرگ سے، اور ایک بزرگ ایران کے رہنے والے تھے تمام الدین، وہ کیونکہ وزیر کیونکہ وہ بادشاہ کا بیٹا تھا، صاحبزادہ تھا، اس ٹائم وہ انگلش تھا، طاقتور شخصیت تھی، پاورفل والے تھے، یعنی کہ تمسخراً کہا اس سے، مذاق کرتے ہوئے اس بوڑھے سے کہا کہ اے بوڑھا یہ بتلاؤ کہ تم سے بہتر میرا میرے ساتھ جو کتا ہے وہ کتا تم سے بہتر ہے یا تم میرے کتے سے بہتر ہو؟ چونکہ اللہ والے تھے، اللہ رب العالمین نے بنائی کی تھی، انہیں ان کے دلوں میں تعلیم اسلام کا نور روشن تھا۔ اس نے کہا کہ دیکھو اگر میری موت ایمان پہ ہوتی ہے تو یقینی میں تمہارے کتا سے بہتر ہوں، اور اگر ہماری موت ایمان پہ نہیں ہوتی ہے تو تمہارا کتا ہم سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے۔ ایمان پہ مر جانا، ایمان پہ مٹ جانا ایک بہت ہی بڑی کامیابی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایمان کے خاطر وہ پوری زندگی گزارتے ہیں، ایمان کے مطابق عمل کرتے کرتے جوانی سے لے کر کے بڑھاپے تک اپنی زندگی کو گزار دیتا ہے، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ایمان کی بچانے کی خاطر اپنی جان کو قربانی بھی دے دیتے ہیں۔ اس لیے کہا گیا ہے کچھ لوگ قربانی دینے میں کچھ لوگوں کا کردار تو یہ ہے کہ جب ایمان کے خاطر وہ اپنی جان کو جان پہ لگا کر کے اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کر کے اللہ کی راہ میں جب شہید ہو جاتا ہے تو تاریخ کا ایک حصہ بنتا ہے۔ اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کی راہ میں قربان ہو کر کے بذات خود و تاریخ ساتھ اس کی شخصیت بنتی ہے، اور جانتے ہیں ان تاریخ ساز میں سے جنہوں نے تاریخ رچی ہے بڑے بڑے شہداء کا نام آتا ہے، بڑے بڑے شہیدوں کا نام آتا ہے۔ ان شہداء میں سے دو شہید ایسے ہیں، جو ایک شہید جن کا تذکرہ میں آج کے میں اس خطبہ جمعہ کے اندر میں کرنے جا رہا ہوں، لوگوں نے اس شہید کا مرتبہ نہ جان کر کے اس شہید کے نام پہ جو راستہ بازی سے کام کیا ہے اور اس کام کا انجام دے رہے ہیں کہ اگر وہ شہید بھی زندہ رہتے تو اس کے بد فعلی کو، اس کے بد کردار کو اپنے جوتے کے پاؤں کے تلے وہ رکھنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ وہ شہید اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نواسے ہیں۔ ایک نواسا
حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرا نواسا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو دونوں نے بہت ہی قربانی پیش کی یقینی طور پہ، اور جانتے ہیں حسن حسین کی وہ شخصیت ہے اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی چہیتی بیٹی فاطمہ کے گھر تشریف لاتے ہیں، تو حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آتے ہیں، چونکہ چھوٹے بچے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے جسم اطہر سے اسے لپیٹ لیتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس سے تو محبت رکھ، حسین سے میں محبت رکھتا ہوں، اور جو آدمی حسین سے محبت رکھے گا اللہ رب العالمین تو اس سے بھی محبت رکھنا۔ ایک مرتبہ ترمذی شریف کے روایت ہے، اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کندھے مبارک پہ سوار تھے۔ لوگوں نے حسن کو دیکھ کر کے کہا کہ واہ حسن محترم، آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ کتنے ہی اچھی سواری پہ آپ سوار ہیں۔ تو اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا یہ تو بتاؤ کہ جس سواری پہ جو سوار ہے وہ بھی بہت ہی خوش نصیب بندہ ہے۔ اشارہ اپنے نواسی کی، اپنے نواسوں کی طرف، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ تاریخ ساتھ ہے دشمنان اسلام نے دونوں کو ظلماً شہید کر دیا گیا۔ انہوں نے اسلام سے وفائی کی، انہوں نے ایمان سے وفائی کی، انہوں نے کتاب اللہ سے وفائی کی، انہوں نے سیرت نبوی سے وفائی کی، چونکہ اس کے دلوں میں اسلام راسخ نہیں ہوا تھا۔ وہ لوگ منافق لوگ تھے، وہ لوگ ابن سبا کی اولاد میں تھے، ابن سبا جنہوں نے یہودیت کو فروغ دیا تھا اور مسلمان کا چولا پہن کر کے مسلمانوں کے بیچ میں آ کر کے کلمہ طیبہ اظہار کر کے صحابہ کرام کے درمیان میں تفریق پیدا کر دیا، لوگوں کے کانوں کو بھٹکانا شروع کر دیا، اور اسی وقت سے صحابہ کرام نے دو فریق بنائے، اور وہ فریق وہ ابن سبا اس کام کو انجام دیتا ہے۔ کب؟ یعنی کہ خلیفہ راست تیسرے خلیفہ جو ہے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی قیادت میں، چونکہ واقعہ بہت لمبا ہے، یہ آپ کو مختصر طور پہ حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ لوگوں نے کس طرح سے وفائی کی میں اس کو بھی بتانا چاہتا ہوں۔ یعنی کہ سن 60 ہجری میں معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ لوگ سن 60 ہجری میں
ہمیشہ اس کا کرتوت جو ہے یہ وقائع ہوتی ہے۔ کوفیوں کو پتہ چلا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ چھوڑ کر کے مکہ چلے گئے، اب کوئی دودھ بھیجنا شروع کر دیا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہاں آ جائے، ہمارے پاس آ جائے، جانے کے بعد جان آ جائے اور ہم آپ کے ہاتھوں پہ بات کرنے کے لیے تیار ہے۔ کیونکہ حسین رضی اللہ عنہ کو پہلے سے پتا تھا ہمارے باپ کو شہید کرنے میں یہی کوفی لوگ ہیں، ہمارے جو بڑے بھائی حسن رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے میں اسی کوفی کا ہاتھ ہے۔ سن 50 میں حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دے کر کے لوگ شہید کر دیتے ہیں اور یہی کوفی ہے۔ چونکہ خطوط کی بارش اتنی ہونے لگی اور اتنے خطوط آنے لگے، جب خطوط کی گنتی کی گئی، جب لیٹرز کی گنتی کی گئی تو 12,000 اور علامہ احسان اللہ ظہیر اپنے کتاب کے اندر ہے 13,000 خطوط ہے تذکرہ کرتے ہیں۔ اتنے خطوط آ گئے، اب پہلے سے جو ڈاٹ تھا وہ ڈاٹ اب یقین میں تبدیل ہو گیا اور کہا کہ ٹھیک ہے میں بتا کے خود نہیں جاؤں گا، اس معاملے کو پرکھنے کے لیے جانچنے کے لیے میں اپنے چچیرا بھائی مسلم بن عقیل کو میں روانہ کر رہا ہوں۔ چنانچہ مسلم بن عقیل کو بغداد کی طرف روانہ کرتی ہے کہ جاؤ وہاں پہ یہ پتہ لگا ہے کہ واقعی میں لوگ ہمارے ہاتھوں پہ بات کرنے کے تیار ہے یا نہیں۔ جب مسلم بن عقیل بغداد میں جاتے ہیں جہاں پہ جو ہے کربلا رونما ہوا تھا، وہاں پہ جاتے ہیں تو لوگ تقریباً مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ حسین رضی اللہ عنہ کے لیے بیعت کرنے کے لیے امر پڑے۔ مسلم بن عقیل کو پتہ چل گیا یہ لوگ اب وفا سے کام کریں گے، ان کو یقین ہو گیا کہ حسین رضی اللہ عنہ کے لیے یہاں کا ماحول سازگار ہے اور ان کا امتحان حسین رضی اللہ عنہ آپ آ جائے، آپ کے ہاتھوں پہ یہ لوگ بیعت کرنے کے تیار ہے۔ اور جیسے ہی خط لکھتے ہیں، چونکہ مکہ اور بغداد کا فاصلہ مہینوں کا فاصلہ تھا، تقریباً جو ہے 1500 سے 2000 کلومیٹر دور، اور اس وقت لوگ جو ہے اونٹوں پہ سوار ہو کے جایا کرتے تھے۔ جیسے ہی خط پہنچتا ہے، خط پہنچنے سے پہلے حسین کے ہاتھ میں خط آنے سے پہلے لوگوں نے یہ وفائے کی اور ان کے جو رسول جو قاصد تھے حسین کے قاصد اپنے چچیرا بھائی کو بنا کر کے انہوں نے بھیجا تھا مسلم بن عقیل کو، انہوں نے ایک کرنی سے مسلم بن عقیل کو کوفیوں نے قتل کر دیا۔ اس کے بعد میں چونکہ حسین رضی اللہ عنہ کو پتہ نہیں چلا، اب خط پہنچتا ہے تو اس خط میں کیا ہوتا ہے کہ آپ آ جائے، یہ کوفی لوگ آپ کے ہاتھ پر بات کرنے کے تیار ہے۔ جب آتے ہیں تو دیکھتے کہ وہاں ان کا بھائی کے بارے میں پوچھا گیا، کافروں نے بھائی کو شہید کر دیا، مسلم بن عقیل کو بھی شہید کر دیا گیا، اور کہا کہ اب تم کیا کرنا ہو، کہا کہ تم کو چھوڑنا ہے۔ کہا کہ اتنے بد نصیب ہو کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے یہ امید رکھتے ہو کہ بروز قیامت اللہ رب العالمین کے یہاں تم حوض کوثر کے پانی پی سکو گے اور حضور کے نواسے کے ساتھ تم لوگ یہ بدسلوکی سے پیش آؤ گے۔ یہ کیسے امید ہے تاکہ میں کچھ بھی ہو، تاکہ میں تم کو ماروں گا یا تم بیعت کرو، تاکہ مجھے وہ صالحہ کرنے کو کرائے، تاکہ 3 چیز کی میں شرط کرتا ہوں، 3 چیزوں میں سے ایک شرط منظور کر لیا جائے، مجھے منظور ہے۔ تاکہ کیا شرط ہے؟ تاکہ یا تو مجھے یزید کے پاس بھیج دیا جائے اور وہاں پہ میں چلا جاؤں، یا پھر مجھے مکہ کی طرف بھیج دیا جائے، یا پھر مجھے مدینہ کی طرف بھیج دیا جائے، یا مجھے کسی اسلامی کنٹری کے سرحدوں سے بھیج دیا جائے۔ تینوں شرط میں باغیوں نے نامنظور کی، قبول نہیں کیا، اور اس کے بعد میں کہا یا تو بیعت کرو یا ہم سے کرنے کے لیے
کام کیا ہے اور وہ واقعی لوگ سامنے آتی ہے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اسلامی تاریخ کی شروعات حسین رضی اللہ عنہ سے لینا، ہماری تاریخ اسلامی، ہمارے اسلامی تاریخ کی شروعات جب سے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت ملی اور جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھا پہ آخر نبی ہونے کا مہر لگا دیا، اس وقت سے اسلامی تاریخ اور توحید کے اعتبار سے دیکھا جائے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت ہی سے نہیں بلکہ آدم علیہ السلام کے دور سے یہ تاریخ کا سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ لوگوں نے آگے بیت کی محبت کی چادر میں خلم اللہ شکر بدعات سے کام لیا، اور جو ہے جو لوگ وحی سے ان کے ساتھ خلم اللہ دشمنی کرنے لگے اور شرک پرستی، بت پرستی اور غیر اللہ پرستی، اولیاء اللہ پرستی، امام پرستی کا خلم اللہ چار بچھا دیا، اور جو اللہ والے تھے انہوں نے دشمنی موڑ ان سے لے اور لوگوں سے دشمنی کر دیے۔ اسی چیز کو لے کر کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تاریخ اسلام کی شروعات قوم کی دور سے ہوتی ہے۔ اس سے پہلے تحریر محمد کی تاریخ کی اہمیت اور فضیلت ہے، لیکن حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے نہیں، اور جب حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوتی ہے سن 61 ہجری میں، اور نبوت کا دروازہ کب ہو جاتا ہے سن 13 ہجری میں، گویا کہ 47 نبوت کا دروازہ بند ہوئے 47 سال بعد یہ واقعہ رونما ہوتا ہے، جس کو شریعت اسلامیہ سے چسپا کر کے اور اس میں اسلامی تعلیمات فٹ کرنا، من گھر کے بعد بنا لینا اور اس کے بعد میں ابلیس کی پوجا کرنا، گھوڑا کی پوجا کرنا، یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہے، یہ مجوسی تعلیمات ہے، یہ غیر قوم کی تعلیمات ہے۔ لوگوں نے یہ کپڑا اپنایا، یعنی حسین رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہے 61 ہجری ہے، لیکن اس کی اہمیت ہے تو اس کی 10ویں تاریخ کی اہمیت ہے۔ 10ویں تاریخ کی اہمیت کیا ہے؟ سنی سے اہمیت ہے اللہ کے امیر موسیٰ کے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کر کے مدینہ آئے اور لوگوں کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، تو عام کتاب تھے، یعنی کہ یہودی کے قبیلہ میں 3 کباب ہے، مشہور کباب مدینہ کے اندر موجود، بنی قینقاع، بنی قریظہ اور ایک بنی نذیر، یہ تینوں کباب مشہور کباب، اور عالم شخص وہاں پہ یعنی تورات کے جاننے والے وہاں پہ موجود تھے، ان لوگوں کو روزہ رکھتے ہوئے آپ نے تسلیم محرم کو دیکھا، تو لوگوں نے کہا کہ دیکھیے موسیٰ وقومه من فرعون وجنوده، تاکہ ہم لوگ اس لیے سے روزہ رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے 10ویں محرم کے روز فرعون کی جبریت سے، فرعون کی ظلمت سے موسیٰ اور موسیٰ کی قوم کو نجات اللہ رب العالمین نے بخشی، فرعون کو سمندر کے اندر کر دیا، اس کے لاؤ لشکر کو سمندر کے اندر کر دیا۔ اس لیے ہم بطور شکریہ ہم موسیٰ کی اتباع کرتے ہوئے ایک روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَنَحْنُ أَوْلَىٰ بِمُوسَىٰ، کہ ہم لوگ موسیٰ کی اتباع کرنے میں تم سے زیادہ حقدار رکھتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں محرم کو روزہ رکھا، اور پتہ چلا کہ نصارہ بھی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے کہا کہ چونکہ نصارہ اور یہودی دونوں اہل کتاب ہے 10ویں تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں، ہم اس کی مخالفت کرتے ہوئے مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم لوگ 2 روزہ رکھو، یا 9 محرم 10 محرم کو رکھو، یا 10 محرم اور 11 محرم کو رکھو، اور
اللہ رب العالمین عاشورہ کے روزہ کی پاداش میں اس کی برکت میں انسانوں کے گناہ کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ لوگوں نے مسلمانوں کے ساتھ ابلیس نے شیطان نے مسلمانوں کے ساتھ کھیلا، بہت اچھی طرح شادی سے کام رکھا۔ اللہ کے نبی نے جس چیز کو حکم دیا کرنے کے لیے تم روزہ رکھو، تم بھوکے رہو، تم پیاسے رہو، لوگوں نے ابلیس کا ساتھ دیا اور اس آسمان کی سنت کو اپنے پاؤں سے روک ڈالا، کیونکہ جس کے سینے میں سنت نہ ہو اس کے سینے میں بدعت جگہ دے دیتی ہے اور ابلیس اپنا گھر بنا لیتا ہے، آسانی سے ابلیس اپنا حکم سے اوپر کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا روزہ رکھنے کے لیے، اور لوگ جو ہے بہت ہی اس دن خوشی مناتے ہیں اور ڈھول تاشا مناتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے حسین رضی اللہ عنہ کی شادی کو جوڑ کر کے بڑے بڑے صحابہ کرام کو گالی دیتے ہیں، ان کو گالی دینے سے کام کرتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ ان کے پاس تعلیمات اسلامی کی کمی ہے، انہوں نے قرآن کا مطالعہ نہیں کیا، انہوں نے حدیث کا مطالعہ نہیں کیا، اور قرآن حدیث کا مطالعہ کیے رہتے تو پھر وہ لوگ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے انجام دیے ہیں، یوم عاشورہ کے روزہ رکھا ہے، وہ لوگ روزہ رکھتے، اور یہ روزہ کی ابتدا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ملنے سے پہلے شروع سے آ رہا ہے۔ اس کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے، موسیٰ کے زمانے سے پہلے سے فضیلت ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہا کہ مہینوں کی گنتی اللہ رب العالمین نے 12 مہینے رکھے ہیں، ان میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے محترم مہینہ گردانا ہے، معظم مہینہ گردانا ہے، عزت بخش مہینہ گردانا ہے۔ وہ 4 مہینے کون سے 4 مہینے ہیں؟ ان 4 مہینوں میں سے محرم کا مہینہ آتا ہے۔ اس مہینے کے اندر خون ریزی کرنا، جانور کے قتل کرنا شروع سے حرام تھا۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے جاہلیت کے ہر امور کو اب ختم کر دیا، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو زندہ رکھا، اور ان اموروں کو یہ امور بھی ہے کہ ماہ محرم کی جو حرمت ہے اس کی پہچان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اس کے بعد نے کہا کہ دیکھو اس مہینے میں تو روایت نہیں کرنا ہے، جھگڑا نہیں کرنا ہے، اگر کوئی آدمی تمہارے جان لینے کو اتر آئے اور تم سے اس مہینے کی حرمت کا فائدہ اٹھانا چاہے تو تم چھوڑو نہیں، اپنی جان کو بچانے کے لیے اس سے لڑ کرو۔ اس کی آیت کے اندر آیا ہے وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَ كَافَّةً، مشرکینوں سے چونکہ وہ لوگ ہمیشہ کام میں لگے رہتے ہیں کہ مسلمان کس مہینے میں ملک بن جائے اور ہم اس کے اوپر ٹوٹ پڑے مل جل کرتے، تو اللہ رب العالمین نے شروع سے آدیش دیا ہے کہ ابلیس کے بھکتوں کو چھوڑنا نہیں ہے، غیر اللہ کے بھکتوں کو چھوڑنا نہیں ہے، جو غیر اللہ کی پجاری ہے اس کو چھوڑنا نہیں ہے، تمہارے جسم کے ساتھ وہ کھیل کھیلتا ہے اور مل جل کے تم سے لڑائی کرتا ہے۔ یہ نہیں جانو کہ محرم کا مہینہ، یہ نہیں جانو کہ ذوالقعدہ کا مہینہ، یہ نہیں جانو کہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے۔ قاتل المشرکین کافۃ کما یقاتلونک کافۃ، مشرکین سے مل جل کر کے تم اسی طرح سے لڑو جس طرح سے وہ لوگ تم سے مل جل کر کے لڑتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ جانو اللہ رب العالمین شاید اگر مرتے مرتے ہو جاتی ہے، جان بڑھا دیتا ہے، دنیا سمجھ جاتی ہے اور آخرت میں اس کو کامیابی ملتا تو ہے اللہ رب العالمین کا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
जिंदगी नहीं है। अगर तुम भी इसी तरह से तबलीग करते हुए, दावत तबलीग करते हुए और अल्लाह की राह में जान दे देते हो, तो तुम्हारा भी दर्जा उसी शहीद के मुकाबले में अल्लाह कहता है कि अल्लाह मानने के बाद ही उसके लिए जन्नत का दरवाजा खोल देता है और स्पेशल तौर पे अल्लाह रिस्क वहाँ तक जो लोग शहीद है वहाँ तक पहुँचाता है। लेकिन चूंकि लोग कुरान का मुताला करते नहीं, हदीस का मुताला करते नहीं, और फिर जो है वो अपनी मन घड़त किस्सा कहानी के बना करके जो काम घर गाँव के अंजाम देता है, जो अल्लाह की प्रस्तुत करता है, चाहे वो अल्लाह देश की शक्ल में हो, चाहे वो अल्लाह पत्थर की शक्ल में हो, चाहे वो अल्लाह आदमी की शक्ल में हो, चाहे वो अल्लाह गाय की शक्ल में हो, चाहे वो अल्लाह सांप की शक्ल में हो, चाहे वो अल्लाह दिन की शक्ल में हो, सब परस्ती हराम है। इसी तरह से वो गैरुल्लाह चाहे मजार की शक्ल में हो, वो गैरुल्लाह चाहे औलिया की शक्ल में हो, वो गैरुल्लाह जो किसी बाबा की शक्ल में हो, उसकी वो भक्ति करता है, उससे डरता है, उससे मानता है, उससे अपनी हाथ की तरफ करता है, वो मुश्किल है, वो मुश्किल है, वो मुश्किल है, वो कहीं तरफ हो नहीं सकता। मोहतरम साहब का अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तमाम भाइयों को जो महरूम कर रहे हैं, जो हमारे मसलात में जिस तरीके से इस काम का काम किया है, अल्लाह के नबी ने जिस तरीके से मुहर्रम के रसूल का एहतराम किया है, उस तरीके से तमाम लोगों को रोज़ा करने की तौफीक दे और जितने भी वहयात है, जितने भी खुराफात है, उन तमाम खुराफात, उन तमाम वहयात, उन तमाम बिदअत, उन तमाम शिरकियात से मुसलमान कौम को महफूज रख और अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह।